کیا آپ جانتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ سے غداری کرنے والا حجاز کا گورنر شریف مکہ سید حسین بن علی الہاشمی کون تھا؟ برطانیہ اور فرانس کا ساتھ دینے والے شریف مکہ کا خاندان آج کون کون سے ملک پر حکمرانی کر رہا ہے؟ شریف مکہ کا پوتا کون سے پاکستانی وزیر اعظم کی بھانجی سے شادی کرنے اپنے بارات لے کر کراچی آیا تھا؟ اور ہاں، عرب اور ترک مسلمانوں میں فساد کے بیج بو کر انہیں تقسیم کرنے والا لارنس آف عربیہ کون تھا؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو صدیوں سے قائم اوٹومن امپائر کے باغی اور اپنے وقت کے میر جعفر سید حسین بن علی الہاشمی کی کہانی A to Z سنانے والا ہوں۔ میں ہوں ڈاکٹر عثمان حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل سو لیٹس سٹارٹ۔ 1853 میں پیدا ہونے والے سید حسین بن علی ہاشمی کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے 20 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ وہ گھڑ سواری اور شکار میں مہارت رکھتے تھے۔ یہی حسین بن علی آخری شریف مکہ تھے۔ اب جنہیں نہیں پتا کہ شریف مکہ کیا ہوتا ہے تو میں مختصر الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کئی صدیوں تک دنیا میں سپر پاور کہلائی جانے والی خلافت عثمانیہ کی سرحدیں موجودہ دور کے سعودی عرب تک پھیلی ہوئی تھیں۔ حجاز کے والی یا جسے آپ گورنر بھی کہہ سکتے ہیں کو شریف مکہ بھی کہا جاتا تھا۔ سید حسین ابن علی الہاشمی 77ویں شریف مکہ تھے جسے سلطان عبد الحمید ثانی نے نامزد کیا تھا، لیکن پھر جنگ عظیم کے دوران شریف مکہ عثمانی خلیفہ کی پیٹھ میں چورا گھومتے ہوئے دشمنوں کے ساتھ مل گئے۔ یاد رہے کہ فرسٹ ورلڈ وار میں یہودیوں نے اس شرط پر جرمنی کے خلاف یورپی ممالک کو سپورٹ کیا تھا کہ اگر ہم جیت جاتے ہیں تو پھر بدلے میں ہم فلسطین میں اپنا الگ ملک بسائیں گے۔ خلافت عثمانیہ جرمنی کا اہم ترین اتحادی تھا۔ ایسے میں ایک انگریز جاسوس کرنل تھامس ایڈورڈ لارنس نے مسلمان کے روپ میں عربوں کو ترکوں کے خلاف ابھارا۔ لارنس مکہ کے شریف حسین بن علی کے بیٹے فیصل کے مشیر کے طور پر کام کرنے لگا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ شریف مکہ نے سلطنت عثمانیہ سے غداری کرتے ہوئے برطانیہ اور فرانس کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ مشرق وسطیٰ کی ماڈرن ہسٹری میں تھامس ایڈورڈ کو لارنس آف عربیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہالی ووڈ میں اس ٹاپک پر لارنس آف عربیہ کے نام سے ایک سپر ڈوپر ہٹ فلم بھی بن چکی ہے۔ دوسری طرف ہندوستان کے مسلمان خلافت عثمانیوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے بہت جتن کر رہے تھے۔ ان دنوں میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی فرنگیوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کر چکے تھے، اور اس زمانے میں چلائی جانے والی سلک لیٹر موومنٹ یا تحریک ریشمی رومال آج بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے، جس میں گاندھی نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ مولانا محمود حسن دیوبندی ترک رہنماؤں سے مذاکرات کے لیے حجاز مقدس پہنچ گئے۔ یہاں انہوں نے شریف مکہ کو بہت سمجھایا، لیکن وہ تو میر جعفر بن چکا تھا۔ شریف مکہ نے مولانا محمود حسن کو ایک فتویٰ پیش کیا جس میں ترکوں کو کافر قرار دے کر ان کے خلاف بغاوت کو جائز قرار دے دیا گیا۔ حضرت شیخ الہند نے اس فتوے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کی پیداش میں شریف مکہ نے مولانا محمود حسن کو گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کر دیا، اور یوں وہ 3.5 برس تک مالٹا کے جزیرے میں اسیری کاٹتے رہے۔ شریف مکہ شاید انگریز کی چال سمجھ نہیں سکا تھا۔ وہ عرب مملکت کا بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، کیونکہ برطانیہ نے اسے وعدہ جو کیا ہوا تھا، لیکن جنگ کے خاتمے پر انگریز اپنے وعدے سے مکر گئے۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کہ مصداق شریف مکہ کا گریٹر عرب کا بادشاہ بننے کا خواب ادھورا رہا۔ سال 1916 میں شریف مکہ حسین بن علی نے خود کو حجاز کا بادشاہ قرار دے دیا تو فرانس اور برطانیہ نے اس کی حکومت تسلیم کر لی۔ اسی موقع پر علامہ اقبال نے اپنی ایک مشہور نظم لکھی تھی جس کا ایک مصرع کچھ یوں ہے کہ ہاشمی
बेचता है नामूस दीन में मुस्तफ़ा। तारीख शाहिद है कि शरीफ मक्का को मदीना पर कब्जा करने के लिए तकरीबन 3 साल तक खून बहाना पड़ा। अंग्रेज ने शरीफ मक्का और उसके खानदान की नमक हलाली को देखते हुए उसके एक बेटे फैसल को इराक का बादशाह बनाया और दूसरे बेटे अब्दुल्ला को सरजमीन उर्दन सौंपी। किंग फैसल तो इराक पर अपनी हुकूमत कामयाबी से ना चला पाया, लेकिन उर्दन में आज भी शरीफ मक्का के बेटे अब्दुल्ला अव्वल की औलाद रूल कर रही है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि शरीफ मक्का के बेटे अब्दुल्ला अव्वल का पोता पाकिस्तान का दामाद बना। अब्दुल्ला के बाद उसके बेटे तलाल बिन अब्दुल्ला को जॉर्डन की बादशाहत मिली। तलाल के बाद उसका बेटा हुसैन बिन तलाल किंग बना। हुसैन बिन तलाल के भाई का नाम शहजादा हसन बिन तलाल है। क्राउन प्रिंस हसन बिन तलाल बैरून मुल्क में ज़ेरे तालीम थे कि उन्हें सरबत नाम की एक पाकिस्तानी लड़की से मोहब्बत हो गई। सरबत की वालदा बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह सोहरवर्दी पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली की रुकन थी और वो प्राइम मिनिस्टर हुसैन शहीद सोहरवर्दी की कज़न भी लगती थी। अयूब खान के ज़माने में उर्दन के शहजादा हसन बिन तलाल अपने बारात लेकर कराची आए और यहाँ उनकी सरबत सोहरवर्दी से शादी भी हुई। कलकत्ता में पैदा होने वाली सरबत आजकल शहजादी सरबत अल हसन के नाम से पहचानी जाती है। उर्दन के मौजूदा बादशाह अब्दुल्ला दोइम हुसैन बिन तलाल के बेटे और हसन बिन तलाल के भतीजे हैं। अब एक बार फिर से शरीफ मक्का सैयद हुसैन बिन अली अल हाशमी को डिस्कस करते हैं। चूंकि शरीफ मक्का साजिश करके हुक्मरान बना था, यही वजह थी कि अब उसे नजर आ रहा था कि उसके दिन थोड़े रह गए हैं। उस दौर में नजद के हुक्मरान अब्दुल अजीज बिन सऊद ने अपने हमले तेज कर दिए। शरीफ मक्का अपने आकाओं यानी फ्रांस और बरतानिया की तरफ देखता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद को ना पहुंचा। जल्द ही उसने अपने बेटे अली बिन हुसैन को किंग ऑफ हिजाज और शरीफ मक्का का ओहदा सौंप दिया। नया शरीफ मक्का अब्दुल अजीज बिन सऊद के आगे रेत की दीवार साबित हुआ। नजद के हुक्मरान से शिकस्त के बाद हुसैन बिन अली अल हाशमी को अपने खानदान समेत कब्रस जलावतन कर दिया गया, जिसके चंद साल बाद उसका इंतकाल हो गया। बताया जाता है कि जब खिलाफत उस्मानिया के गद्दार शरीफ मक्का को नजदियों ने शिकस्त देकर आज की सऊदी अरब की बुनियाद रखी तो पूरे आलम इस्लाम में खुशियां मनाई गई थी। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की काविश पसंद आई होगी। अपने कीमती राय दें। इस वीडियो को अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।